بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 26 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے اندر کیا حکمت عملی اپنائی، اس کے کیا اوصاف تھے، اس کا پہلا حصہ آج ہم اپنے سبق پہ پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں سب سے پہلی حکمت عملی تدریج کا پہلو تھا۔ یہاں پر ایک وضاحت جو ہے وہ سنتے چلیں، وہ یہ کہ ہم نے اصول دعوت میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو آج کے سبق میں پڑھیں گے ان کو ایک انداز میں پڑھ لیا ہے، یعنی کہ داعی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تدریج کا پہلو بھی مد نظر رکھے، اس کے علاوہ رفق و نرمی کا پہلو بھی مد نظر رکھے۔ دیگر جو چیزیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے اس کی ایک جھلک تو ہم نے اصول دعوت میں پڑھ لی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریج کے پہلو کو کیسے اپنایا، رفق و نرمی کے پہلو کو کیسے اپنایا، دیگر ان اوصاف کو کیسے اپنایا، اب ان اسباق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو دعوت نبوی میں جو تدریج کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ تبلیغ اور دعوت کی جو جڑیں ہیں اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب اس کی اساس جو ہے وہ پختہ نہ ہو، یعنی اس کی اساس ایک پختہ دلیل پر قائم نہ ہو، اس وقت تک وہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی دعوت اور اس کی جڑیں، یا پھر اس کی شاخیں جو ہے وہ پھیل پھول نہیں سکتی۔ داعی جو ہوتا ہے اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہر دانش مندانہ اور خوبصورت اسلوب اپناتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت میں ایسے اوصاف اپنائے تھے جو عقل کو قبولیت پر آمادہ کر دیتے، یعنی کہ ایسے اوصاف اور ایسے اسلوب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اور دعوت دی کہ سامنے والے کی عقل جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تدریج کا لحاظ رکھا اور دوسروں کو بھی تدریج کی تلقین فرمائی۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ خود تو تدریج کا خیال رکھا، لیکن دوسرے داعین جو ہے صحابہ کرام یا دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو داعی تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تبلیغ کے لیے بھیجا تو ان کو تدریج کی تلقین بھی فرمائی۔ داعی کا فرض ہے کہ تدریج کے پہلو کو نظر انداز نہ کرے، کیونکہ تدریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داعی ایک ہی بار میں احکام شریعت جو ہے وہ مخاطب پر نہ لاد دے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے سارے احکامات پیش کرے۔ تو تدریج کا یہ جو اصول ہے یہ جس طرح کسی قوم کے لیے ہو سکتا ہے اسی طرح کسی فرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی کہ کسی فرد کو اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو وہاں بھی تدریج کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور قوم کو اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو بھی تدریج کا پہلو نظر انداز رکھنا چاہیے۔ تو اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اپنایا، تدریج کے پہلو کا کیسے لحاظ رکھا، تو دعوت نبوی میں تدریج کی مثالوں سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن روانہ فرمایا تو ان سے جو ہے وہ تدریج کی تلقین انہیں فرمائی اور انہیں فرمایا کہ تم عن قریب اہل کتاب کی قوم کے پاس پہنچو گے، جب ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے انہیں جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی دعوت دینا۔ جب وہ اس بات پہ تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر ان پر دن رات کی 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کی دعوت دینا، یعنی یہ تدریج اسی کو کہتے ہیں، جب اطاعت کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی دعوت دینا، جب یہ بات بھی مان لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو صدقہ اور دیگر جو چیزیں ہیں دولت مندوں سے جو ہے وہ مال لے کر غریبوں کو دینا، یہ سارے جتنے بھی احکامات ہیں یہ ان کو بتانا۔ تو یہ تدریج کی تلقین حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دعوت میں تدریج کے پہلو کو مد نظر رکھیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے جو چیز نازل ہوئی وہ مفصل کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے،
یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے پھر اس کے بعد حلال اور حرام کے احکامات نازل ہوئے۔ اگر شروع میں ہی یہ حکم آ جاتا کہ تم شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اگر یہ حکم دیا جاتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم تو ہرگز زنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے تدریج ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ جنت اور جہنم کا ذکر کیا۔ جب اسلام میں پوری طرح لوگ داخل ہو چکے تو پھر اس میں جو ہے وہ حلت اور حرمت کے احکامات نازل فرمائے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرا جو پہلو ہے وہ رفق و نرمی کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اپنی دعوت میں مد نظر رکھا اور اس کا لحاظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے بدترین مخالفین سے بھی نرم انداز میں گفتگو کرنے کی تلقین فرمائی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں فرعون سے جو ہے وہ نرم بات کرنا۔ دعوت اور تبلیغ کے اندر جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں رفق و نرمی کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ فرعون سے بڑھ کر کوئی سرکش ہو سکتا ہے بڑا، اور نہ ہی انبیاء سے بڑھ کر کوئی بڑا داعی ہو سکتا ہے۔ تو جو ہے وہ انبیاء جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون وہ جو سب سے بڑا سرکش ہے اس کی طرف بھیجتے ہوئے کہا کہ تم اس سے نرم بات کرنا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رفق و نرمی کا جو پہلو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جب ایسے مجرم کے سامنے نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے تو عام مجرموں کے سامنے تو کہیں بڑھ کر نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ جو عام فساق ہوتے ہیں یا بے عمل مسلمان ہوتے ہیں یا پھر دیگر جو قومیں ہیں جس میں جو ہے وہ کم درجے کے سرکش لوگ ہوتے ہیں تو ان سے تو عام جو ہے وہ بالکل بھی نرمی سے بات کرنی چاہیے، نرمی سے ان کو دعوت دینی چاہیے۔ رفق و نرمی کی مثالیں جو ہے وہ ہم دعوت نبوی میں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے کو دعوت دینے کے لیے بھیجا اور نرمی کی تلقین فرمائی۔ یہ ایک جو ہے وہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو قوم ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ قوم نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اہد دوسا وأت بہم ارجع الی قومک فادعوہم وارفق بہم۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی ہدایت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور ان کو دعوت دو اور نرمی سے کام لو۔ تو نرمی کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی۔ اسی طرح حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے قبیلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بھیجا تو ان کو بھی نرمی کی تلقین فرمائی۔ علیک بالرفق والقول السدید، یہ الفاظ ہیں کہ ان کو کہا کہ نرمی سے کام لو، ان سے نرمی سے پیش آنا، سچی بات کرنا، صحیح بات کرنا، سخت کلامی سے پیش نہیں آنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کا جو واقعہ ہے اس سے بھی جو ہے وہ دعوت نبوی میں رفق و نرمی کے پہلو کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یمن روانہ فرمایا۔ بعض لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے سختی کا معاملہ کیا، لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مبلغ روانہ فرمایا اور ان کو یہ تلقین کی کہ جو ہے وہ دعوت تبلیغ میں جو ہے وہ نرمی سے کام لینا، اور خالد اور ان کے اصحاب کی وجہ سے جو ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، یعنی کہ جو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوا ہے اس کا تاوان ادا کرنا، یعنی کہ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر انہوں نے سنایا تو جو قبیلہ ہمدان تھا جو کہ یمن کا قبیلہ ہے وہ سارا کا سارا ایک دن ہی مسلمان ہو گیا۔ دعوت نبوی میں یسر اور آسانی کا پہلو، یہ بھی ایک وصف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین میں آسانی کو کس طرح پیش نظر رکھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کو قبولیت ملی، اسلام جو ہے وہ پھیلا۔ تو دعوت دین میں آسانی کو پیش نظر رکھنا اس کی قبولیت کا ایک اہم ذریعہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین میں آسانی اور یسر کے پہلو کو مد نظر رکھا اور جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی اسی کی تلقین فرمائی۔
اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے متعلق فرمان ہے جو کہ بخاری میں موجود ہے، جس کا ایک اختصار کے ساتھ میں نے یہاں حوالہ دیا ہے۔ اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں بخاری میں دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی دو امور میں اختیار نہیں دیا گیا مگر یہ کہ آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا، تو آسانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس لیے کہ انسان طبعاً سہولت پسند ہے، اس لیے داعی کو بھی چاہیے کہ وہ دین کو مشکلات کا مجموعہ نہ بنائے، جہاں تک ممکن ہو دینی زندگی کو لوگوں کے لیے آسان بنا کر پیش کرے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ اس پر عمل کر سکے، سہولت پسندی سے جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کر سکے، سختی اور تشدد پسندی سے جتنا ہو سکے داعی کو بچنا چاہیے۔ دعوت نبوی میں یسر کی مثالیں کیا ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلی مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کہ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھی اور پھر یہ دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھ پر بھی رحم فرما اور محمد پر بھی رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرمانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا، یا پھر اس نے جلدی سے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اس کی طرف لپکے مارنے کے لیے، تو آپ نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ تمہیں آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے، مشکل پسند نہیں، اس پر پانی بہا دو، یعنی کہ جو اس نے پیشاب کیا اس پر پانی بہا دو۔ یہ جہالت تھی، جہالت کی وجہ سے انہوں نے ایسے کیا تھا۔ یہ جہالت یا عدم واقفیت بھی جو ہے وہ ایک قسم کا مرض ہے، اور جب کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کی مرض کو سامنے رکھ کر ہی جو ہے وہ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پانی بہانے کا حکم فرمایا اور ساتھ میں آسانی کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت اسی طرز عمل کی تلقین فرمائی، جس کی روایت بخاری میں موجود ہے کہ ان سے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسان بنا کر دین کو پیش کرنا، سخت بنا کر پیش نہ کرنا، اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرتیں نہ سنانا، نفرت نہ دلانا۔ اسی طرح ایک مثال اس کی بنو ثقیف کی طرف عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ فرمایا تو یہ بھی ایک مثال ہے یسر اور آسانی کی۔ ان سے سہولت اور یسر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ تم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کرنا، اور ان میں سب سے جو ضعیف شخص ہے اس کو جو ہے وہ معیار بنانا اور نماز ہلکی رکھنا، نماز میں جو ہے وہ ہلکی رکھنا، اور جو ہے وہ تخفیف کا ان سے عہد لیا، اور ان میں جو سب سے ضعیف آدمی ہو اس کو اس تخفیف کے لیے معیار بنانا۔ تو یہ بھی دعوت نبوی میں یسر اور آسانی کے پہلو کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح دعوت نبوی میں ترغیب و ترہیب کا پہلو بھی نمایاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اور ترہیب کے پہلو کو بھی مد نظر رکھا۔ محرکات وہ عوامل ہوتے ہیں جو کسی کام کی تحریک پیدا کرتے ہیں، وہ محرکات جو دعوت کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، ان میں سے ترغیب، ترہیب، انعام، معاوضہ، حوصلہ افزائی وغیرہ ہے۔ یعنی کہ کسی بھی چیز کے جو محرکات ہوتے ہیں وہ عوامل ہوتے ہیں جو کسی بھی فرد کے اندر یا کسی بھی شخص کے اندر کسی کام کی تحریک پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ جو دعوت کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں ان میں ترغیب ہے، ترہیب ہے، انعام ہے، معاوضہ دینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ محرک کے عمل کو ابھارا، یعنی جو اس کا عمل پر آمادہ کر سکتا ہے وہ اس محرک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا۔ ابتدائی زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کی جو ہے وہ پوری توجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ توحید کی دعوت کی طرف تھی، ساتھ میں آخرت کے ثواب اور دخول جنت کا وعدہ کر کے ایمان اختیار کرنے اور شرک سے بچنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے۔ یعنی کہ شروع میں ہی عقیدہ توحید کی دعوت تھی، ساتھ میں جنت کا دخول جو ہے اس کے وعدہ ہے جنت کے دخول کا، اس کا بھی اظہار فرمایا، آخرت کے ثواب سے بھی امید دلائی۔ اس طرح سے جو محرک کے عمل ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارنے کی کوشش کی، اور اس محرک عمل کو ابھار کر جو ہے وہ ایمان اختیار کرنے اور شرک سے بچنے کی ترغیب دی۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب کا پہلو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب میں دنیاوی فلاح کا بھی ذکر کیا، اپنی دعوت میں ذکر کرتے رہے
کہ دنیا میں تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ صرف آخرت کو ہی مد نظر رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تم فلاح حاصل کرو گے۔ اسی طرح بیعت عقبہ اولیٰ کے اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عہد پورا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو یہ بھی ایک ترغیب و ترہیب کا پہلو ہے دعوت نبوی میں، کہ آپ نے جب ان سے بیعت لی، ان سے فرمایا کہ اگر تم عہد پورا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ آل یاسر کو جو ہے وہ صبر کرنے کی تلقین فرمائی، جب ان کو ایذا میں مبتلا دیکھا کہ مشرکین ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ان سے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں ترغیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ کبھی آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جب تربیت فرماتے ان کی، تو نفسیاتی تربیت میں قصوں سے بھی مدد لیتے تھے، کیونکہ جو ہے وہ کسی بھی واعظ میں یا کسی بھی اپنی دعوت کو جو ہے وہ پسندیدہ بنانے کے لیے، تاکہ سننے والے کا شوق بڑھے، اس کے لیے جو ہے وہ قصوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ قصوں سے جو ہے وہ مدد لینا، اس کا بڑا دخل ہوتا ہے شوق دلانے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ مختلف تربیتی مقاصد کے لیے قصوں سے مدد لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ترغیب و ترہیب کا پہلو ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ضربیں لگائی، ایک چٹان آ گئی تھی خندقیں کھودتے ہوئے تو وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ضرب لگائی، ہر ضرب پر ایک خوشخبری سنائی۔ پہلی ضرب لگائی تو فرمایا کہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ شام کی کنجیاں توڑ دی گئی ہیں اور شام کے جو محلات ہیں وہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری ضرب لگائی تو اس پہ بھی یہی فرمایا کہ فارس مجھے دیا گیا ہے، میں اس وقت مدائن کا سفید محل جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا کہ یمن کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں، میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء کے جو پھاٹک ہے وہاں تک دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ خوشخبریاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ یعنی دعوت کے سلسلے میں جتنی بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جھیلی ہیں، ان کے بدلے میں عنقریب اللہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو سرخرو کرے گا اور اس کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح وفد عبد القیس کو جو انعامات سے نوازا، اور جو رئیس الوفد تھے یعنی کہ عبداللہ بن عوف الاشج، ان کو جو ہے وہ زیادہ دینے کا حکم دیا۔ یہ بھی ترغیب و ترہیب کا پہلو ہے کہ جب وہ وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اکرام اور انعام کا جو ہے وہ سلوک کیا، ان کو انعامات سے نوازا، ان کی بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آؤ بگت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا، اور جب جانے لگے تو انعامات سے نوازا۔ اور جو ان میں رئیس الوفد تھے حضرت عبداللہ بن اشج، ان کو جو ہے وہ زیادہ انعامات سے نوازا۔ تو یہ بھی ترغیب اور ترہیب ہی کا پہلو ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے مزید چند اوصاف پڑھیں گے جو کہ حصہ با ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔